دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کے زیر انتظام ایک سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس سیمینار کا موضوع ہے اسلام اینڈ ویسٹ۔ یہ انٹرنیشنل سیمینار ہے۔ اس میں ڈاکٹر غلام حیدر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے اس سیمینار میں مہمان مقرر کے طور پر شریک ہیں نصیر احمد ناصر صاحب، جو فارمر پریزیڈنٹ ہیں پریس کلب بہاولپور کے۔ ان کے علاوہ شیخ زید اسلامک سینٹر پنجاب یونیورسٹی لاہور سے پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد گوندل صاحب تشریف لائے ہیں۔ وہ بھی اس انٹرنیشنل سیمینار میں گفتگو فرمائیں گے۔ اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ طٰہٰ قریشی صاحب تشریف لائے ہیں۔ وہ ممبر ہیں، ہی از ممبر آف دی آرڈر آف دی برٹش امپائر UK۔ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ مہمان خصوصی کے طور پر اس سیمینار میں شریک ہیں ڈین فیکلٹی آف اسلامک لرننگ پروفیسر ڈاکٹر شیخ شفیق الرحمان صاحب۔ میں مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر شیخ شفیق الرحمان صاحب سے ملتمس ہوں کہ اس سیمینار کی کارروائی کے باقاعدہ آغاز کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ تھینک یو سر۔ کارروائی کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے۔ قرات اینڈ نعت سوسائٹی کے طالب علم عمران بھٹا صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوق الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ عمران بھٹا تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا IUB قرات اینڈ نعت سوسائٹی کی جنرل سیکریٹری نوشابہ صدیق صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ نوشابہ صدیق۔ تجھے خواہ
تراہدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا ایسا تجھے خالق نے کونین سجائے گئے سرکار کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا جزاک اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، اس جامعہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں مولانا غلام محمد گھوٹوی، علامہ شمس الحق افغانی، مولانا احمد سعید کاظمی اور مولانا ادریس کاندلوی جیسی قدآور شخصیات علم کے موتی بکھیرتی رہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کا شعبہ علوم اسلامیہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ یہاں پر فقہ و شریعہ کا ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے، یہاں پر حدیث و سیرت کا ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے، یہاں پر تقابل ادیان کا شعبہ قائم ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآنک اسٹڈیز کا شعبہ بھی یہاں پر قائم ہو چکا ہے۔ یہ آج کا سیمینار ڈپارٹمنٹ آف قرآنک اسٹڈیز کی کاوشوں کی وجہ سے منعقد ہوا۔ شعبہ قرآنک اسٹڈیز کے چیئرمین ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب اس سیمینار کے آرگنائزر ہیں۔ آپ انتہائی محنتی شخصیت ہیں، درجن سے زائد قومی اور بین الاقوامی کانفرنسز میں آپ شرکت کر چکے ہیں، اور 30 سے زائد تحقیقی مقالات بین الاقوامی معیار کے مجلات میں آپ کے شائع ہو چکے ہیں۔ انتہائی ملنسار معتدل شخصیت ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور کلمات تشکر ادا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی قابل عزت احترام مہمانان گرامی، بالخصوص جناب طه قریشی صاحب، ممبر آرڈر آف دا برٹش امپائر UK، اور جناب پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد گوندل، پنجاب یونیورسٹی لاہور۔ آج کی مجلس کے صدر مجلس
جناب پروفیسر ڈاکٹر شیخ شفیق الرحمان، ڈین فیکلٹی آف اسلامک لرننگ، ہمارے مہمان اعزاز جناب نصیر احمد ناصر، سابق پریزیڈنٹ پریس کلب بہاولپور، چیئرمینز، اساتذہ کرام، طلبہ و طالبات، آج شعبہ قرآنک سٹڈیز کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم دن ہے کہ آج ہم ایک ایسے موضوع پر سیمینار کر رہے ہیں جو کہ تھوڑا سا منفرد موضوع ہے، جس پہ عموماً جو ہے بات نہیں ہوتی۔ شعبہ قرآنک سٹڈیز آج سے 1 سال قبل مجھے اس کی ذمہ داری دی گئی، 1 ستمبر 2021 کو، تقریباً 1 سال سے زائد ہو گیا۔ تو الحمدللہ اس قلیل عرصے کے اندر ڈپارٹمنٹ آف قرآنک سٹڈیز نے 20 سیمینارز اور لیکچرز، ورکشاپس، ریسرچ ورکشاپس منعقد کروائی ہیں، اور ان میں ملک کی مایہ ناز شخصیات نے، اسکالرز، اساتذہ نے شرکت کی۔ ان میں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، ڈاکٹر خالد ظفر اللہ صاحب، اور ڈاکٹر فیروز الدین شاہ صاحب، ڈاکٹر ثناء اللہ حسین علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے تشریف لائے، ڈاکٹر ارشد منیر لغاری صاحب، ڈاکٹر عبدالغفار بخاری صاحب، ڈاکٹر پروفیسر الطاف حسین لنگڑیال صاحب، اور جتنی بھی ہمارے ملک کی بڑی بڑی جامعات ہیں ان کے پروفیسرز یہاں پہ الحمدللہ شعبہ قرآنک سٹڈیز کے پلیٹ فارم پہ یہاں پہ تشریف لائے، اور ان سے طلبہ و طالبات نے بھرپور استفادہ کیا۔ تو آج کا سیمینار بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے، اور اس اہم موضوع کے اوپر وہ آپ سے مخاطب ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ طلبہ و طالبات کے ساتھ ساتھ اساتذہ اور فیکلٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ مغرب کا کلچر ہے، اور مغرب کے جتنے بھی نظام ہو سکتے ہیں، وہ نظام سیاست ہو، نظام معیشت ہو، نظام معاشرت ہو، اقتصاد ہو، یا مذہبی حوالے سے ان کے افکار و نظریات ہوں، ہمیں سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اسلام کی حقانیت کو سمجھ سکیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وطن عزیز میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال ایک ایسی شخصیت تھی جنہوں نے مغرب کے افکار اور جو افکار باطلہ ہیں ان کو نوجوان نسل کو پیش کیا، اور مغرب کے وہ افکار ان سے یعنی نوجوان نسل کو بالخصوص بچایا، اور اپنی شاعری کے اندر جو ہے اس کا ذکر کیا۔ میں اپنے نوجوانوں کو، طلبہ طالبات کو یہ نصیحت بھی کروں گا کہ اقبال کی وہ شاعری جس میں انہوں نے تہذیب مغرب کے اوپر نقد کیا ہے، اور مغرب کے جتنے بھی نظام ہیں ان کے اوپر جو نقد کیا ہے بالخصوص، اس کا مطالعہ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور علامہ اقبال جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی مغرب میں بھی گزاری ہے، لیکن وہاں پہ بھی جو انہوں نے زندگی گزاری ہے اس میں بھی وہ یہی کہتے ہمیں نظر آتے ہیں کہ نہ چھوٹے لندن میں بھی مجھ سے آداب سحر خیزی، کہ وہاں پہ بھی انہوں نے اسلام کے اوپر عمل کیا اور اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کیا، اور نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یعنی یورپ میں جا کر بھی انہوں نے اسلام کے ساتھ ایک جو رشتہ ہے اس کو مضبوط کیا، اور اس رشتے کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق جو ہے وہ قائم رکھا۔ اس لیے وہ نوجوان نسل کو یہ کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یعنی ہمیں اس احساس کمتری سے نکالنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ہماری نوجوان نسل کو نکالا ہے۔ اس لیے
وہ ہماری نوجوان نسل کو یہ مخاطب کر کے بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ یورپ کی چکا چوند روشنیوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات ایک ایسی تعلیمات ہیں جو کہ روشن تعلیمات ہیں، کیونکہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ وحی کے اوپر ہے، جبکہ یورپ کے تمام افکار کی جو بنیاد ہے وہ عقل کے اوپر ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو وحی ہے، وحی سے جو حاصل شدہ علم ہے اس کا کوئی مقابل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، منزل من اللہ ہے. اس لیے اقبال یہ بھی کہتے ہیں اپنے نوجوانوں کو، اور یہ تنبیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور ان کی جو تن آسانی ہے اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. تو ہمیں آج غور کرنا ہے کہ مغرب کی جو تہذیب ہے اس کی جو چکا چوند روشنی ہے اس سے ہمیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج کا جو سیمینار ہے ہمارے اساتذہ کرام اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے، اور بالخصوص ڈاکٹر اشتیاق احمد گوندل صاحب اسلام اور مغرب کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور آپ جو ہے بہت توجہ کے ساتھ سنیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اور آخر میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جناب وائس چانسلر صاحب کے بہاف پہ مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. چیئرمین شعبہ قرآنک اسٹڈیز ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب اظہار خیال فرما رہے تھے. اب میں جناب نصیر احمد ناصر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نصیر احمد ناصر صاحب. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انتہائی شکر گزار ہوں آج کی اس سیمینارز کے میزبان پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب کا. میں شکر گزار ہوں آج کی مہمان مقرر میرے دوست محترم طاہر قریشی صاحب، جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ دیار غیر میں گزارا، لیکن وطن کی محبت، ملت کی محبت انہیں بے تاب رکھے ہوئے ہے. میں اشتیاق احمد گوندل صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی تقریب کی صدارت محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب، ڈین فیکلٹی آف اسلامک لرننگ کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس تقریب میں مدعو کیا اور سرپرستی فرمائی. بلا شبہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب، جن کی کاوشوں کوشوں سے اس طرح کے سیمینارز، کانفرنس آئے روز 3-4 بیک وقت ہوتی ہیں، اور وہ پوری حوصلہ افزائی اور سرپرستی کرتے ہیں. بلا شبہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے، اور بے پناہ اس سے جڑے ہوئے جو واقعات ہیں وہ موجود ہیں. مسلمانوں کے حوالے سے نشیب و فراز اسی ٹاپک کا حصہ ہیں. میں آج پہلی بار اپنی گفتگو کے لیے کچھ چند جو فکریں ہیں وہ لکھ کر لایا ہوں، چونکہ میں سمجھتا تھا کہ آج میرے سامنے جو لوگ موجود ہیں وہ مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، لیکن کم علم والوں کو بھی سننا چاہیے. بہرحال آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت بھی اور ہمیشہ سے پورے عرض پر ہمہ پہلو کشمکش رہی ہے، اور موجودہ دور میں مغرب کے مؤثر طبقوں نے اس کشمکش کو پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے. مسلم دنیا میں بجا طور پر سمجھا جاتا ہے کہ مغرب کی سیاسی، فکری اور عسکری قوتیں انہیں مغلوب رکھنے، محکوم بنانے
اور ان کے وسائل پر قبضہ جمانے کے ساتھ ساتھ ان کے عقیدے کو اپنی یلغار کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ دراصل اسلام کی قوت شکست کا راز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان و یقین اور آپ کی ذات سے والہانہ محبت وابستگی سے میں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا سارا زور یہ بات ثابت کرنے میں لگا دیا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ رسالت درست نہیں تھا، اور قرآن آپ کی تصنیف کردہ کتاب ہے، وہ بھی عیسائیوں اور یہودیوں سے مانگ تانگ کر اور اپنے مضامین و اسلوب اور بے ربطی و تکرار کی وجہ سے کلام الہی کہلانے کا مستحق نہیں۔ سینٹ جان آف دمشق حضرت عمر بن عبدالعزیز سے قبل عموی دربار میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اور اسلام سے ناواقف نہیں تھے۔ وہ الزام تراشی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بنی اسماعیل کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معاذ اللہ جھوٹے نبی نمودار ہوئے، اور وہ تورات اور انجیل سے واقف تھے۔ ان کی کچی پکی معلومات کے بل پر انہوں نے عیسائیت کی ایک تحریف کردہ شکل وضع کر کے پیش کر دی، پھر لوگوں سے تسلیم کرا لیا کہ وہ خدا ترس انسان ہیں، پھر یہ افواہ پھیلا دی کہ ان پر آسمان سے کتاب مقدس نازل ہوئی۔ عیسیٰ اور موسیٰ کی طرح وہ اپنی وحی کی صداقت پر کوئی گواہی پیش نہ کر سکے، اور نہ کوئی معجزہ ایسے شخص کی بات پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ حرزہ سائی شروع سے چلی آ رہی ہے، جس نے اپنے منہ بولے بیٹے زید کی بیوی سے شادی کر لی۔ عبد المسیح الکندی نے بھی اسی طرح کی حرزہ سائی کی۔ اہل مغرب کے ہاں سائنٹیفک انداز فکر، علمیت اور جانبداری کے نعرے بھی ہیں اور منصفانہ معاملے کے دعوے بھی ہیں، لیکن اہل مغرب کی روش اور سوچ میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی۔ پروفیسر منٹگمری، واٹ، کینٹ کریک، ویٹیکن نے بھی اسی طرح کے تعصبانہ اور الزام تراشیاں لگائی ہیں۔ 20ویں صدی میں بھی اسی دور میں بھی آپ نے دیکھا کہ بعض سیاستدانوں دانشوروں نے بھی تعصبانہ رویے اپنائے۔ 11 ستمبر 1990 کو امریکی کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ کے صدر جارج بش نے کہا تھا، ہم آج ایک منفرد اور غیر معمولی تاریخی لمحے کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ خلیج کا بحران بلا شبہ خطرناک اور گمبھیر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نادر موقع بھی فراہم کر رہا ہے۔ ان آفت زدہ ایام کے غبار سے ہمارا 5واں مقصد برآمد ہو سکتا ہے، یعنی ایک نیا عالمی نظام۔ 6 مارچ 1991 کو یک طرفہ خلیجی جنگ میں کامیابی کے فوراً بعد امریکہ کے صدر بش نے دعویٰ کیا تھا، اب ہم ایک نئی دنیا کو اپنی آنکھوں کے سامنے ابھرتا دیکھ رہے ہیں۔ اگست 1990 سے مارچ 1991 تک صدر بش نے 42 بار اپنی تقریر میں پورے زور شور سے اس جہان نو کی تعمیر کو مستقبل کی امریکی پالیسی کی اساس قرار دیا۔ مگر اس نئی دنیا کی تعبیر بڑے خوش نما الفاظ میں کر رہا ہے۔ امریکی صدر کے الفاظ میں ایک ایسا نیا دور جو طاقت کے استعمال کے خطرات سے پاک ہو، بظاہر مغربی لیڈر اور دانشور کہتے ہیں کہ یہ نئی دنیا اس لیے ناگزیر ہو گئی کہ یورپ میں اقوام عالم کے درمیان تعلقات کا جو نظام بنایا تھا وہ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، نظریاتی کشمکش بھی ختم ہو چکی ہے۔ لیکن مغرب خود جانتا ہے کہ اصل بات یہ نہیں، بلکہ انسان جہان نو کی ضرورت مند اس لیے ہے کہ مغرب کی بے خدا تہذیب اور اس کی عالمی قیادت اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے، اور ان کی کوکھ سے اب انسانوں کے لیے دکھ، الم اور تباہی کے علاوہ کچھ برآمد ہونے والا نہیں۔ اگر 1914 سے امن عالم بار بار تہ و بالا ہوتا رہا تو وہ بھی اس تہذیب کی وجہ سے، چنانچہ اب انسان کو امن انصاف حاصل ہو سکتا ہے تو ایک تہذیب ہے، وہ خدائے واحد کی بندگی پر قائم ہو۔ ہفت روزہ اکانومسٹ کے الفاظ ہیں، مستقبل میں اگر کوئی تاریخ ساز واقعہ رونما ہوگا تو غالباً ان امور کے گرد جو غیب میں ہے اور جن کے علم برادر اسلامی بنیاد پرست ہیں، اس لیے جہان نو کی تعمیر و قیادت کے لیے اصل کشمکش مغرب اور اسلام کی اس خدا پرستانہ تہذیب کے درمیان ہوگی جو 1000 سال تک دنیا پر غالب رہی اور تہذیبوں کے اس تصادم میں مغرب کی عالمی قیادت دو پر لگی ہوئی ہے۔
وہ لکھتا ہے ہمیں اتفاق اس بات سے ہے کہ مغرب کی لبرل ڈیموکریسی کی تاریخ ختم ہونے میں پر آ گئی ہے، لیکن اب تاریخ کا ایک نیا دور جو اسلام کا دور ہوگا۔ مغرب کے سیاستدان اور دانشور مستقبل کے پردے میں پناہ اس تہذیبی کشمکش کے امکان سے خوب آگاہ ہیں، اس کے لیے پوری تیاری کر رہے ہیں۔ اس کا اظہار دانشوروں کی حالیہ کتابوں اور مضامین کے انتہا پسند عنوانات میں ہوتا ہے۔ اسلام کی تلوار، اسلام کا خنجر، جاہریت پسند اسلام، اسلام کا غیظ و غضب، مسلمان آ رہے ہیں، 7ویں صدی کے بعد اسلام پھر جلگار کر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ وقت کم ہے تو میں صرف یعنی جو چیلنجز ہیں اس میں بھی تھوڑے سے میں گزارش کروں گا۔ ہمیں اس وقت جو وسیع پیمانے پر امت المسلمین کی دینی اور اخلاقی تعلیم اور تربیت کے بغیر معاشرے میں یہ استعداد پیدا ہوگی نہ ہوگی کہ اس پر احکام الہی نافذ کیے جا سکیں اور عام لوگ دین کی نصرت میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آگے بڑھیں۔ چنانچہ اس تعلیم و تربیت کے لیے کثرت سے مؤثر اقدامات کرنا ضروری ہیں۔ مستقبل اپنا بنانے کے لیے اس انتہائی تیز رفتاری سے بدلتے ہوئے زمانے پر اپنی گرفت قائم کرنا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جدید ٹیکنالوجی، دوسری چیزیں، اور خواتین مستقبل کا ہراول دستہ ہیں، ہماری امت کی نصف ہیں۔ ان کو دین کی حدود میں معاشرے میں اس کا صحیح مقام دیے بغیر ہم صرف ایک پہیہ سے مستقبل کی منزل پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ ایک چیلنج مغرب میں اسلام اور مسلمان کا ہے۔ مغرب کے اندر سے اصلاح خیر کی تمام ممکن قوتوں کو جمع کر کے ان کا وزن اسلام کے پلے میں ڈالنے میں ہے۔ جو ملک مسلمانوں اور اسلام کے نبرد ازما ہیں، ان کے بارے میں وہ سوچ سمجھ کر مناسب حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ جناب نصیر احمد ناصر صاحب بالخصوص اہل مغرب کے رویوں کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ حاضرین محترم، علامہ اقبال نے کہا تھا، رہے گا راوی و نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کی ہے بحر بے کراں کے لیے۔ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ یہ پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد گوندل صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور حاضرین میں سے کچھ لوگوں کے لیے یہ بات دلچسپی کا باعث ہوگی اور شاید وہ پہلی دفعہ سنیں گے کہ ڈاکٹر اشتیاق احمد گوندل صاحب ڈاکٹر ضیاء الرحمن صاحب کے استاد ہیں، اور ہماری یونیورسٹی کے، ہمارے فیکلٹی کے کئی اور اساتذہ ہیں جن کے استاد ہیں۔ تو اب ہم سنتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد گوندل صاحب کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ بہت ہی قابل احترام جناب طاہا قریشی صاحب، جناب ڈاکٹر شفیق صاحب، ڈاکٹر ضیاء الرحمن صاحب، ڈاکٹر غلام حیدر صاحب، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو ڈاکٹر سجیلہ صاحبہ، ایک وائوے میں ہم آن لائن شریک ہوئے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، میں نے اپنی تدریسی 30 سال سے زائد کی زندگی میں کئی اہل علم سے جاننے کی کوشش کی کہ یہ تالیاں بجانے میں کون سی شرعی ممانعت ہے، تو مجھے کوئی مخالفت نظر نہیں آئی۔ بھلے لوگوں یہ 7 سمندر پار سے آئے ہیں، میں لاہور سے آیا ہوں، تو آپ ذرا ڈھنگ سے ایک دفعہ تالیاں ہی بجا دیں، اس سے ذرا چارجنگ ہو جاتی ہے۔ لیکن تالیاں پہلے بھی آپ نے بجائیں جب یہ نصیر احمد ناصر صاحب نے گفتگو کی، اور وہ نامناسب حد تک پھس پھسی تھی۔ اب آپ نے بہت زور سے تالیاں بجانی ہیں، اور مجھے امید ہے آپ بجائیں گے کہ میں پنجاب یونیورسٹی میں فار لاسٹ 31 ایئرز پڑھا رہا ہوں۔ سچی بات ہے کہ
کہ کوئی سیمینار آدھا گھنٹہ بھی لیٹ ہو جائے تو ہمیں طلبہ و طالبات دستیاب نہیں ہوتے. آپ اتنے اچھے ہیں کہ 1.5 گھنٹے بعد دستیاب ہیں. اپنے لیے تالیاں بجائیں اور زیادہ بجائیں, صحیح طرح بجائیں, صحیح طرح. میں نے پھر تقریر نہیں کرنی سر. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے یہ بہاولپور کی مارکیٹ میں آپ تشریف لے جائیں اور 100 لوگوں سے پوچھیں, 100 لوگوں سے کون سا سن ہے, تو 100 کے 100 بتا دیں گے کہ 2022 ہے. اور 100 داڑھی والوں سے بھی پوچھیں کہ کون سا سن ہجری ہے, تو شاید 15-20 بتا سکیں گے. یہ ایک انڈیکیٹر ہے ہمارے آج کے اس موضوع کا. آپ مستقل کھڑے رہیں گے؟ اچھا پھر ٹھیک ہے. تو دیکھیے یہ ایک انڈیکیٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی آپ تشریف لے جائیں, اذان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے. ایک انڈیکیٹر میں نے آپ کو بتایا, تمام دینی علوم پڑھانے والے تاکید کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کی فضیلت ہے, اور ہماری شاہراہیں کیپ ٹو دا لیفٹ کہتی ہیں. میں کسی فقہ کو ڈیل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا, لیکن میں موٹی سی بات کر رہا ہوں کہ آپ کاسمیٹک کی کوئی چیز, الیکٹرانکس کی, میڈیکل سٹور کی لیں اور اس پر لکھا ہو میڈ ان پاکستان, میڈ ان سعودی عربیہ, اور دوسری پر لکھا ہو میڈ ان یو کے, تو یو کے سے زیادہ ایمان تازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ واٹ وینٹ رانگ؟ اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ لفظ مغرب بولیں تو یا تو اس سے مغرب کی نماز مراد لی جائے گی یا قبلہ مراد لیا جائے گا. تھوڑے سے جو پڑھے لکھے ہوں گے وہ کہیں گے اس سے ویسٹ یعنی ویسٹرن کنٹریز مراد ہیں. لیکن عزیز طلبہ و طالبات, انفیکٹ اب مغرب اتنا ڈومیننٹ ہے, اس طرح سے وہ پورے گلوب کو لیڈ کر رہا ہے کہ اس کا کسی سمت, کسی بر اعظم سے کوئی تعلق نہیں. امریکہ اس وقت بالکل دوسری دنیا کہلاتا ہے, اور یا گلوب کے اعتبار سے وہ ہمارے قدموں کے نیچے ہے یا ہم اس کے قدموں کے نیچے, اگر آپ لوکیشن دیکھیں جیوگرافیکلی, لیکن وہ بھی ویسٹ ہے. آسٹریلیا از فار اوے, آسٹریلیا, لیکن وہ بھی ویسٹ ہے. اور یہ جو آپ بھی علوم اسلامیہ والے بھی بچے کے نام پر کیک کھا جاتے ہیں تاریخ پیدائش کا, ہیپی برتھ ڈے کو کسی مسلک نے بھی پاس تو کوئی نہیں کیا, لیکن یہ کیا ہے؟ یہ اسلام اور ویسٹ ہے. اور آپ کو انوالو رکھنے کے لیے میں, چونکہ وہ ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب کا اللہ بھلا کرے, انہوں نے کہہ دیا کہ بالخصوص یہ گفتگو کریں گے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں ایک بہت بڑا اعزاز اپنے لیے اور آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. ان کا نام طاہا قریشی ہے. تو میں حد اعتدال سے نہیں بڑھنا چاہتا, لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2001 یا 2 میں ناروے سے سویڈن جانے والی ایک بس میں سوار ہوا. رات کا پچھلا پہر تھا اور ہم 2 لوگ تھے, دھند چھائی ہوئی تھی, تو ایک نوجوان لڑکی نے ہمیں ویلکم کیا. آپ چونکہ قریب نہیں تھے اس لیے میں زیادہ گھبرایا نہیں, ورنہ ادھر تو ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے, اس طرح کا وقوع ہو جائے تو ہمیں اللہ سے زیادہ علوم اسلامیہ والوں کی ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ کیا کریں گے. تو اس نے ہمیں ویلکم کیا, ہمارا ٹکٹ چیک کیا, اس نے ہمارے بیگ پکڑے, بس کی ڈگی میں رکھ دیے, پھر اسی نے ہمیں سیٹ تک کی نشاندہی کی. یہاں تک تو افورڈیبل تھا, لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہی لڑکی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی, اور 8 آورز کی ڈرائیونگ رات کی تاریکی میں کرتے ہوئے ہمیں ناروے سے سویڈن لے گئے. راستے میں جنگل آئے, کیا کچھ نہیں آتا, اور مجھے کوئی کام نہیں تھا. میں اسلام اور ویسٹ پر غور کرتا رہا اس رات بھی, اور میں نے ٹرینیں دیکھیں کہ وہ عام طور پہ بتاتے ہیں 8:51 پر آئے گی, وہیں آئے گی. لکیر لگی ہوتی ہے کہ 56 نمبر بوگی یہاں رکے گی, وہیں رکے گی.
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بہت خوبصورتی سے ڈاکٹر ضیاء نے ذکر کیا، تو انہوں نے بھی میری طرح کے کنفیوژن کو اجاگر کیا اور لکھا، ہوائیں ان کی، فضائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے، ہوائیں ان کی، فضائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے، گرا بھنور کی کھلے تو کیوں کر، بھنور ہے تقدیر کا بہانہ۔ ہر چیز، جیسے ہم مغرب کے بہت خلاف ہیں جب تک ہمیں ویزا نہیں دیتا۔ آپ ذرا پریشان نہ ہوا کریں، میں نے کئی ایمبیسیوں سے ویزا لیا بھی ہے، دھکے بھی کھائے ہیں، تو یہ علوم اسلامیہ کی لڑائیاں بھی بڑی جعلی اور سطحی ہیں۔ میں نے امریکن ایمبیسی، فرینچ ایمبیسی، اسپینش ایمبیسی، جرمنی کے ایمبیسی کے باہر پاکستانیوں کو بھی دیکھا ہے اور مسلمانوں کو بھی دیکھا ہے کہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ میں اس منظر پہ گواہ ہوں، جب ویزا لگتا ہے سارے وچودی ہو جاتے ہیں۔ ویسٹ، یاد رکھیں میں اپنی گفتگو کا پہلا حصہ آلموسٹ مکمل کر چکا ہوں۔ ویسٹ ایک تہذیب، ایک نظریے کا نام ہے۔ اور مجھے یہ بتائیے میکڈونلڈ ہے؟ جی۔ اب میں ہاتھ نہیں مولویوں سے کھڑے کرواتا کہ وہاں گئے ہیں کہ نہیں گئے، لیکن یہ میکڈونلڈ کیا ہے؟ ہمارا دین سکھاتا ہے کہ حیا نصف ایمان ہے، ٹھیک؟ لیکن میکڈونلڈ میں یوں ہی احمد پور شرقیہ کا، منڈی یزمان کا کوئی دیہاتی بچہ پہلی دفعہ جاتا ہے تو 50% امکان ہے کہ وہاں کھڑی ہوئی لڑکی جو اسی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ ہی نہیں کرتی، ایکسچینج آف سمائل کرتی ہے۔ اور اس نے لباس بھی اسی طرح کا پہنا ہوا ہے۔ اور معاف کیجئے گا، میں اتنا نیک آدمی نہیں ہوں، میکڈونلڈ ہو تو میں کہیں اور نہیں جاتا، کیونکہ صرف حیا نصف ایمان نہیں ہے، صفائی بھی نصف ایمان ہے۔ مجھے یقین ہوتا ہے کہ یہ واش روم صاف ہوگا۔ اور اب یہ مسجدیں ذرا کم ہوئی ہیں جہاں لکھا ہوا ہوتا تھا کہ باتھ روم کرنے والے کو حوالہ پولیس کیا جائے گا، اور ابھی بھی بڑے دل گردے کا کام ہے واش روم میں جانا، خاص طور پہ ہمارے دینی مراکز کے واش روم میں۔ اور حتیٰ کہ ریسرچ میتھڈالوجی ایسی ہے کہ وہاں ڈکلیئر کرتے ہیں کون کافر ہے، لکھ آتے ہیں، اور آپ گھبرا کر دوسری جگہ جائیں تو لکھا ہوتا ہے جڑا نہ منے وہ بھی کافر ہے۔ یہ بھی اسلام اور ویسٹ ہے۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے جو مجھے مروب کرتا ہے، مجھے کنفیوز کرتا ہے، اور آج کے سیمینار میں اس طرح سے آپ کے ساتھ چھیڑ خانی کر کے میں تصویر کا دوسرا رخ پیش کرتا ہوں۔ دوسرا رخ عزیز طلباء طالبات اور معزز اساتذہ یہ ہے کہ ویسٹ نے اپنے تصور تعلیم کی افزائش کے لیے، اس کی بڑھوتری کے لیے، ہم نے اگر 1 روپیہ لگایا ہے اس نے 100 نہیں لگایا، اس نے 10,000 لگائے ہیں۔ میں آن گراؤنڈ بات کر رہا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی امت کو قوموں میں تقسیم در تقسیم کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا، اب میں دوسرا رخ دکھانے لگا ہوں کہ نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے۔ انہوں نے شیکسپیئر پڑھایا، نیوٹن، آئنسٹائن، کیا پورے عالم اسلام اور پاکستان میں کوئی کچی حویلی یا کوئی محل ایسا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں قومی ترانہ پڑھا جائے؟ قومی ترانے کا تقدس اپنی جگہ، ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کے وہ رخ دکھایا جو ہمارا رشتہ ہوا ناصور ہے، لیکن میں دوسرا رخ دکھا رہا ہوں۔ یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ امیر ہے، غریب ہے۔ پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ جو بچہ اور بچی آتے ہیں اور صدیوں سے نور کی ندی رواں ہے، سب سے پہلے جو ترانہ کان میں پڑھا جاتا ہے وہ اشہد ان محمد
نام کیا رکھتے ہیں؟ نام رکھتے ہیں ابو بکر و عمر، عثمان و علی، حسن اور حسین، فاطمہ، عائشہ، سکینہ، نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے۔ پھر یاد رکھیں یہ ایک مکس اور مخلوط قسم کی تصویر ہے اسلام اور ویسٹ کی، کہ بینکوں کے اندر سود ہی نہیں ہے بلکہ بینکوں نے اس ویسٹ کی قیادت کی وجہ سے مسجد اور مدرسے کو بھی پابند کر لیا ہے کہ اکاؤنٹ نہیں کھولیں گے، رجسٹر نہیں ہوں گے۔ ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف کیا ہے کہ آپ کے یہ فرید کوٹ کے باہر لگ جائے نا بورڈ کہ یہاں آج شام سے سور کا قیمہ اور کوفتے ملیں گے۔ آپ علوم اسلامیہ والے نہیں ہیں؟ سود اور سور کو الگ الگ حرام ہے، ایک ہی طرح کے حرام ہے، لیکن وعید کے اعتبار سے شدت تو سود کی زیادہ ہے۔ لہذا یہ چند اشارے میں کرتا چلا جا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ کہاں ہم طاقتور ہیں، کہاں ہم کمزور ہیں۔ ریاست اور مسلمانوں کی 57 ریاستیں کوشش کرتی ہیں کہ حج کو مشکل بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حج کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ ہر سال ریٹ بڑھے، مشکلات ہو رہی ہیں اور حج کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا اسلام ہے کہ بڑے بڑے فلسفوں کو اسلام کا تصور عبادت حج کی صورت میں کس طرح سلجھا دیتا ہے؟ اپنا قومی ترانہ پڑھنے والے بنگلہ دیش والے، مصر والے، انڈونیشیا والے، ملیشیا والے، پاکستان والے، سعودیہ والے آتے ہیں، اور آپ جانتے نہیں ہیں کہ حج کے موقع پر ایک تو ان کا لباس تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس سے کیا بنایا جاتا ہے؟ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مقلد، غیر مقلد نہیں، امت بنایا جاتا ہے، امت۔ اور اس کے بعد انہیں ترانہ کون سا پڑھوایا جاتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہر سال یہ ہوتا ہے۔ اب تک کی گفتگو سے میرا خیال ہے کہ آپ اہل علم نے میری ان گزارشات پر غور کیا ہوگا کہ تصویر ساری اچھی نہیں ہے اور تصویر ساری بری نہیں ہے۔ کیا اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے؟ ویسٹ کے پاس قرآن ہے، ویسٹ کے پاس رسول برحق ہے، ویسٹ کے پاس عقیدہ ہے، ٹھیک ہو گیا، تصویر ملی جلی ہے۔ اب میں ایک دعا آپ کی خدمت میں پڑھنے لگا ہوں، حضرت توجہ سے سنیں گے، جس پہ ہر مسلک کا عمل ہے۔ ربنا آتنا فی الآخرۃ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کیوں جی میں نے ٹھیک پڑھی ہے؟ پھر دنیا چھوڑ گیا نا؟ کیوں چھوڑی ہے؟ اس لیے کہ ہم مسلمانوں نے چھوڑی ہوئی ہے۔ میں یہ سوال لے کر اس عظیم الشان یونیورسٹی میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ قرآن مجید کی 6500 سے زائد آیات میں سے ایک آیت لا کر مجھے رہنمائی دیں کہ جس پر آخرت میں عمل کرنا ہوگا۔ ایک آیت، یہ جمپ کر کے آخرت میں نہیں جا سکتے، دنیا کافروں کے حوالے کر کے جو ہم نے کی ہوئی ہے۔ دنیا حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ڈالر والے پوچھیں کہ کتنے ڈالر دیں تو ریال اور روپیہ دو گے۔ دنیا حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ چار ہیں، چار جنہیں خلفاء ہی نہیں کہا جاتا، خلفائے، جانتے ہیں ان کو؟ آپ تو علوم اسلامیہ والے ہیں، بڑی وسیع آپ کی لائبریریاں ہیں، کوئی ایک تفسیر لائیے، ایک تفسیر کہ جن میں خلفائے راشدین نے آیات کی تشریح کی ہو۔ ناراض نہ ہوں، ان کے بچوں نے کی ہے اور وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، لیکن ابو بکر و عمر اور عثمان و علی سے تفسیری نکات آخر کیوں نہیں ہیں؟ اور وہ کیا کرتے رہتے تھے؟ اور کیا ہوا تھا؟
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ خلافت کا الگ پڑھنے کے اگلے ہی دن کپڑے کا تھان رکھ کے بازار کی طرف چلے اور لوگوں نے کہا امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرمایا کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کیسے؟ یہ نہیں ہے کہ سارا ٹبر ڈھول پیٹ رہا ہے کہ ماما ایم پی اے ہو گیا، یہ نہیں ہے. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. خلفائے راشدین غیر انبیاء میں برتر ہیں اور امت کا کنسنسس ہے ان پر، اور ان سے ملتا کیا ہے؟ اگر آپ کو میں بات نہیں سمجھا پاؤں تو اس میں میری کمی ہو سکتی ہے، بات بڑی کلیئر ہے. ان سے ملتا کیا؟ ان سے دنیا داری ملتی ہے. اور یہ کس نے کمال کر دیا اور یہ کیا حادثہ ہو گیا؟ کیا حادثہ ہو گیا کہ ہمیں خلفائے راشدین سے ملتی ہے دنیا داری؟ تو کس نے مسجدوں سے کہاں سے لے کے لکھوا دیا کہ دنیا داری منع ہے؟ آداب میں مسجد کا تقدس ہے. ورنہ آپ ذرا سینوں پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ ویسٹ کا چرچ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ایک ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. چرچ کہتا ہے کہ اسٹیٹ اور ہے میں اور ہوں، اکانومی اور ہے میں اور ہوں، پالیٹکس اور ہے میں اور ہوں. مسجد یہ نہیں کہتی. مسجد نبوی کیا کہتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی ہی سے دنیا کو کنٹرول کر کے دکھایا ہے. اگر آپ چشم تصور میں میرا ساتھ دے رہے ہیں تو میری گفتگو آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. ہم نے مہمان مکرم کو سننا ہے، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ جو مسجد نبوی ہے اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ ملاقات کرتے تھے. یہ اس زمانے کا فارن آفس تھا. حضور علیہ السلام وہیں ڈیوٹیاں لگاتے تھے کہ جاؤ مدینے کے بازار کو چیک کرو اسلامی اصول معیشت کے اعتبار سے. بدر میں کافروں کو گرفتار کر کے لایا گیا، کہاں رکھا گیا؟ مسجد نبوی میں. یہ جی ایچ کیو تھا. حضور علیہ السلام نے لشکروں کی قیادت اور تنظیم کے فیصلے مسجد نبوی میں کیے ہیں. اسلام اور ویسٹ کے موضوع پر اسلام کے اس ایڈیشن سے، اس ورشن سے ویسٹ کو کبھی کوئی اعتراض نہیں رہا. جو صرف قوالی کرے، جو تلاوت سے شروع ہو، دعا پہ ختم ہو جائے، اور دعا بھی رو رو کے فیشن بنی ہوئی ہو کہ یا اللہ امریکوں کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں. ایسے نہیں ہوتا. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ایسے نہیں ہوتا. چاروں خلفائے راشدین یاد رکھیں. یہ جس کو آپ ویسٹ کہہ رہے ہیں، جہاں سے ویسٹ کی اصطلاح کا پولیٹیکل سائنس میں، اکنامکس میں آغاز ہوتا ہے، یہاں تک سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فوج کشی کر دی گئی. اللہ تعالیٰ رحمتیں کرے شبلی نعمانی رحمتیں. ان کے الفاروق تو آپ پڑھیے. حضرت عمر سے مضامین کو دیکھیے. میں آپ محققین ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے آپ کو علوم اسلامیہ بہت کم ملیں گے، بہت کم ملیں گے. حضرت ابوبکر ہیں کون؟ حضور نے فرمایا سب کے احسانوں کا بدلہ میں نے دے دیا، ابوبکر کے احسانات ایسے ہیں ان کا بدلہ اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا. اب میں صرف دروازے دکھا رہا ہوں آپ کو. وہ ماہر انصاب ہے، سوشیالوجی، اینتھراپالوجی، قبیلوں کا علم، سوشیالوجی، پولیٹیکل سائنس. اور حضرت عمر کیا کہنے، الفاروق کا بھی میں ذکر رہا، آپ ذرا پڑھے تو سی، محمد حسین ہیکل کو پڑھے. حضرت عمر گڈ گورننس، سیوک سینس، ملیٹنسی، فارن افیئرس، پیٹرولنگ، لا اینڈ آرڈر، یہ آپ نے کن کے حوالے کیے ہوئے ہیں؟ کن کے حوالے کیے ہوئے ہیں؟ اور آپ اتنے نیک ہیں، آپ کو تو لفظ سیاست ہی سے چڑ ہے. جس فراڈیے کو منہ پہ آپ کہہ نہ سکیں کہ تو فراڈی، آپ نواب صاحب آپ ہو بڑے سیاسی، وہ گھبرا کے نائی کے پاس جائیں، وہاں لکھا ہوا سیاسی گفتگو منع ہے. سنارے کے پاس سیاسی گفتگو
منع ہے. ایسے طبیب ویسٹ کو کیا سمجھے کہ جن کے پاس مریض آیا اسے کینسر بھی ہے, اسے پھنسیاں بھی ہیں, اور طبیب کہہ رہا ہے علوم اسلامیہ والا کہ کینسر تو ہوتا رہتا ہے, اس پہ گفتگو ہی نہ کرے, پھنسیوں پہ سنی پلاس لگائیں. اور کیا ہو رہا ہے؟ یا سب سے زیادہ گندگی ہے وہ سیاست ہے, سیاست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن خلافت راشدہ ہے ہی سیاست. آپ میری اس گزارش پر غور کریں. ایسی سیاست ہے جس کا محتاج مغرب بھی ہے. یہ جو خلافت راشدہ کی سیاست ہے, اس نے یہ نہیں سکھایا کہ ایک جماعت اسلامی والے کا قتل سب جماعتیوں کا قتل ہے. اس نے یہ بھی نہیں سکھایا کہ ایک مسلمان کا قتل سب مسلمانوں کا قتل ہے. خلافت راشدہ نے سکھایا کہ ایک انسان کا قتل سب انسانوں کا قتل. اور یاد رکھیے, مدینے کی ریاست عمران صاحب جو کہتے رہتے ہیں بیچارے, تو یاد رکھیں یہ آپ کے باولپور سے چھوٹی تھی, اور کوئی 20,000 مربع میل, کوئی 24,000 مربع میل کی میئرمنٹ دیتا ہے, بھی سمجھ آ جائے گی. یہ 24,000 مربع میل بھی مان لیں, عثمان کے دور میں 44 لاکھ مربع میل, 3 بر اعظم. اور جو میں نے شروع میں اشارہ کیا, آج بھی ہمارا کلمہ ایک ہے. اور پاکستان تو وہ خوش قسمت ملک ہے کہ سعودیہ میں مجھے بات کرنے کا موقع دیا گیا, تو میں نے پہلے تو ان کو خوش کیا, جیسے آپ سے تالیاں بجوائیں. میں نے کہا جی میں تو بڑا خوش ہوں, جدھر گیا ہوں ماشاءاللہ واحد ملک ہے جس کے جھنڈے پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے. ساتھ ہی میں نے پینترا بدلا اور میں نے کہا کہ میں سعودی عرب کے کسی حصے میں کسی سعودی سے پوچھوں سعودی کا مطلب کیا, تو وہ نہیں کہتا لا الہ الا اللہ. اور یہ میرا میلہ کا چہلا پاکستان ہے, مسائل میں گھرا ہوا. بک بک کرنے والے بک بک کرتے رہیں. ہر نسل, ہر خاندان, ہر علاقہ کیا کہتا ہے پاکستان کا مطلب کیا. یہ اللہ کا احسان ہے. یہی وجہ ہے کہ 57 اسلامی ملکوں میں سے ویسٹ جس کا تعاقب کرتا ہے سب سے بڑھ کر وہ پاکستان ہے. اس وجہ سے کرتا ہے, ورنہ ہماری جی ڈی پی اور ہماری فیکٹریاں, ہمارے موٹر وے, ہمارا لیونگ اسٹینڈرڈ, اٹ میکس نو ڈفرینس. ہماری تو میجارٹی پاورٹی لائن سے نیچے ہے, ہمارے اتنے مسائل ہیں. لیکن انہیں پتہ ہے کہ اقبال نے جو پچھلی صدی کے شروع میں کہا تھا اس کے مخاطب اہل پاکستان ہی تھے. اقبال نے کہا تھا کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر, پھر ہوشیار ہوگا وما علینا الا البلاغ المبین. اب جناب تقریر سے بھی زیادہ خوشگوار ذمہ داری یہ ہے کہ میں برادر محترم جناب طاہا حسین قریشی صاحب کا تعارف کرواؤں. تو جامع تعارف تو شاعر نے کروایا ہے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے, اعزاز ہے نہیں, اور اللہ نے ان کو چن لیا ہے حضور کے کام کے لیے. نتیجتاً اس کی برکت سے ان کی جو انسانوں کے لیے خدمات ہے, میرے لفظوں پر غور کیجئے گا, انسانوں پر, اس لیے کہ ہم آدھا درس دیتے رہتے ہیں ہدی للمتقین قرآن کے بارے میں, یہ آدھا ہے, پہلے ہدی للناس ہے, اور یہ امت بھی اخرجت للناس ہے. آپ اور میں علوم اسلامیہ میں بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں, قریشی صاحب بھی للناس ہے, میں کہنا یہ چاہتا ہوں. اور یہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے دیار غیر کا ان کا ذکر کیا, ویسٹ ڈر رہا ہے کہ یہ 10 15 20 100 طاہا قریشی صاحب ہو گئے نا, اور میں کوشش کر رہا ہوں ہو جانے ہیں. آج میں نے چابی بھری ہے ڈاکٹر ضیاء الرحمان کو, ہو جانے ہیں. تو ویسٹ یاد رکھیں چائنا سے اتنا خوفزدہ نہیں ہے, انڈیا سے نہیں ہے, ہم سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کا مقدمہ ہر فورم پر باقاعدگی سے لڑتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حزبی, گروہی, مسلکی تعصبات سے بچایا ہوا ہے. اس دین کو اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے انعام کے طور پر یہ پیش کرتے ہیں. شکر ہے اب آج جو میں نے پی ایچ ڈی کا وائوہ لیا وہ انگریزی میں ہوا, ورنہ یہاں ملتان کے طاہا صاحب ایک قاری صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ انٹر میں 4تھی دفعہ انگریزی میں فیل ہو گئے.
جب فیل ہوئے تو لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا چھوڑو یار ہے ہی کافروں کی زبان. تو مجھے خوشی ہے کہ طاہر صاحب کی موسٹلی پبلیکیشن ایکسیلنٹ انگلش میں ہیں. پھر ان کا تعارف آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے کتاب کے ذریعے ہم تک پہنچا اور میری یہ سعادت سب سے پہلے میرے پاس آیا تو ان سے ملنے کا شوق پیدا ہوا. اٹ از ایکسیلنٹ ریسرچ ورک اور اس کی اسیسمنٹ ہوئی فارملی اور ہماری یونیورسٹی نے اس کو چھاپا ہے اور وہ احمدی ازم پر کتاب ہے. ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کئی مجلسوں میں نے کہا ہے کہ اگر سلیم الفطرت ہندو اور یہودی بھی پڑھے گا تو اس پر حق واضح ہو جائے گا. تو دوسرا ان کا تعارف جو آپ کو فطری طور پر زیادہ پسند آنا چاہیے، ابن خلدون نے بھی اس بیعت کے حق میں لکھا ہے. یہ ڈاکٹر عمران صاحب بڑے خوش ہو رہے تھے. وہ یہ ہے کہ یہ سرح کی بہوں چنگی بلندن میں آپ ڈٹھا ہے لاہور اچ بھی بلندن ملتان اچ بھی بلندن تو روٹی اس تو بھی چنگی کھویندن راتی میں اتھے ٹھارا تو بڑی خدمت کیتی نے جناب. تو یہ جناب تھوڑا سا تعارف ہے. باقی انشاءاللہ تعالی ان کا برٹش امپائر کا ممبر ہونے کا تذکرہ یہاں ہو چکا ہے اور پاکستان ان کی محبت ہے. اس کے لیے بطور کارکن انہوں نے مجھے بھی منتخب کیا ہے اور میں ساتھ ساتھ پھر رہا ہوں. تو اب ڈاکٹر غلام حیدر صاحب امید ہے کہ ان کو دعوت دیں گے. علمی زوال، اخلاقی زوال، معاشی زوال اور تہذیبی زوال. ڈاکٹر اشتیاق احمد گوندل صاحب ہمارے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب طٰہٰ قریشی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اسلام اینڈ ویسٹ کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. محترم طٰہٰ قریشی صاحب. اچھا، السلام علیکم. یہ جو ادھر بچیاں بیٹھی ہیں ان بیچاروں کی پچھلے 1.5 گھنٹے سے گردن ایسے ہے. یہ سراسر تعصب ہے خواتین کے خلاف. سب سے پہلے تو اس مسئلے کا ڈاکٹر صاحب آپ سے گزارش ہے کہ حل نکالیں. اس کو اگر ہم ادھر میں اٹھا کے کر لوں آپ ادھر بیٹھ کے مائک ہے نہیں پھر وہ تعصب کیمرہ مینوں کے خلاف ہوگا. وہ سامنے آ جائیں گے. ان کو برداشت کر سکتے ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ آپ کے اسلامی حدود میں مساوات کا مسئلہ ہے. اس کو اگر آپ ایسے تھوڑا سا 1 فٹ ادھر کر لیں تو مسئلہ حل ہو جائے. ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں. جی فوٹو لے لو. ٹھیک ہے جی، اب اس کو کر لیں ذرا. ادھر اجازت ہے جی سر. آپ کے نظام میں مخل ہو رہا ہوں لیکن بس جی یہاں اب آپ کو کچھ سہولت ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. بس اس کو رکھ دیں گے. بس میں لے لیتا ہوں بس اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. قال اللہ تعالی یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب پروفیسر شیخ شفیق الرحمان صاحب، پروفیسر ضیاء صاحب، پروفیسر اشتیاق گوندل صاحب، پروفیسر غلام حیدر صاحب، نصیر صاحب، ڈاکٹر مظفر حسین جو BZU سے میرے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور میرے وسیب کے نوجوان بچوں اور بچیوں، دیگر اساتذہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے سب سے پہلے تو ایک آیت تلاوت کی، اور یہ آیت میں برطانیہ میں
جہاں 8-8 ہزار کا گوروں کا مجمع ہوتا ہے وہاں بھی پڑھ کے سناتا ہوں کہ ان کو قرآن کا میسج ملے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے 1400 سال پہلے انسانیت کی بات کی. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو ہم نے آپ کو ایک آدم اور حوا سے پیدا کیا، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. اور اللہ کے ہاں یہ جو قومیں اور قبائل ہیں یہ تو ایک تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں، نہ کہ کسی کی برتری دکھانے کے لیے، کسی سے نفرت دکھانے کے لیے یہ نہیں ہے. اور اللہ کے ہاں دیکھیے بڑا سمپل سا اصول ہے کہ جو زیادہ متقی ہے وہی اللہ کے ہاں بڑا درجہ رکھتا ہے. اب کیونکہ یہاں پر اسلام کے اوپر بڑے بڑے محققین بیٹھے ہیں، پروفیسر بیٹھے ہیں، تو میں اپنے آپ کو اتھارٹی نہیں سمجھتا کہ میں اسلام کے اوپر زیادہ گفتگو کروں. میں زیادہ آج کی گفتگو کو ویسٹ سے ریلیٹ کروں گا. جہاں جہاں اسلامک ٹیچنگز کی ضرورت پڑے گی تو میں اس کو ضرور مینشن کروں گا. اور جو حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے وہ بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے جو نبی تھے وہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اور آخری نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہی ہمارا عقیدہ ختم نبوت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی، میرے ساتھ بات کرنی پڑے گی، کچھ انٹریکشن رکھنا پڑے گا، میں نے تقریر نہیں کرنی. یہ تو پروفیسر حضرات ہیں نا، تو یہ تو لیکچر دیتے ہیں، میں تو لیکچر نہیں دیتا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام، ڈاکٹر صاحب کو جذبہ پیدا نہیں ہوا ابھی، کیا کریں؟ اچھا چارجنگ بھائی میں پھر عرض کر دوں کہ یہ ایک انٹریکٹیو سیشن ہونا ہے، میں وقتاً فوقتاً آپ کو کچھ نہ کچھ پوچھتا رہوں گا. تو لہٰذا یہ بھی ایک بہاولپور یونیورسٹی کے اساتذہ کا اور طلباء کا ایک مختصر سا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ واقعی وہ ہمتن گوش ہیں یا کہہ رہے ہیں صرف. کیوں جی یہ ٹھیک ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب کتنا ٹائم ہے جی؟ نہیں ایسے تو نہیں، ان بیچاریوں کو، ان بیچاروں کو بٹھایا ہوا ہے 1.5-2 گھنٹے سے. پھر اسی کے مطابق آپ کو دیکھ لیجیے. تو بہرحال اب کیونکہ آپ اسلام اور ویسٹ کی بات کرتے ہیں، میرا زیادہ جو لیکچرز ہوتے ہیں وہ انگلش میں ہوتے ہیں. اب یہاں آ کر پھر الفاظ کے چناؤ کے لیے تھوڑی سی ذرا دقت ضرور ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر جب چل پڑتے ہیں تو پھر بات منہ سے صحیح نکل. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرما دے. دیکھیے پاکستان اور اسلام اور ویسٹ یہ آج کل موضوع سخن ہے، برطانیہ میں بھی، یورپ میں بھی، پورے ویسٹ میں، کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انتہا پسند ہے. اسلام ایسا مذہب ہے جو دہشت گردی پھیلاتا ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ریاست کی حیثیت سے ایک ریاست کے طور پر انتہا پسندی کو سپانسر کرتا ہے. ایسا ملک ہے جو ٹیررزم کو سپانسر کرتا ہے. یہ چیزیں نہ صرف وہاں پر میڈیا میں ہوتی ہیں ایک چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک، یہ وہاں پر پولیٹیشنز میں بھی ٹاپ ٹو باٹم، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر لیول تک اسلام کو اور پاکستان کو ڈیمونائز کیا جاتا ہے، اس کی تضحیق اور توہین کی جاتی ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ریالٹی کیا ہے. کیا صرف پاکستان ہی ایک مذہبی ریاست ہے؟ توجہ کی ضرورت ہوگی. اور کون سی کوئی مذہبی ریاست ہے جی اس دنیا میں؟ اسرائیل. اور کوئی؟ اچھا یہ جو برطانیہ ہے نا، اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، آج ذرا توجہ سے سنیں اس بات کا، لطف آئے گا آپ کو انشاءاللہ. برطانیہ کے متعلق اصل کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے ریاست کو اور مذہب کو علیحدہ کر دیا. یہی سنتے ہیں آپ؟ اب میری بھی سن لیں. برطانیہ ایک واحد پوری دنیا میں ایک ملک ہے جہاں پر
جو ان کا اپر ہاؤس ہے، جس طرح ہماری سینٹ ہے، اس کو بولتے ہیں ہاؤس آف لارڈز۔ ہاؤس آف لارڈز میں غالباً 28 کے قریب ہاؤس آف لارڈز کے ممبرز ان لوگوں کو بنایا جاتا ہے جو چرچ آف انگلینڈ کے بشپ ہوتے ہیں۔ کیا کہا جی؟ کتنے؟ اور وہ کون ہوتے ہیں؟ جو ان کے جس طرح ہمارے مفتی صاحبان ہوتے ہیں۔ آپ ذرا پاکستان کی پارلیمنٹ میں یا ہاؤس اس میں سینٹ میں بھیجیے نا ذرا 25 علماء، پوری دنیا کھڑی ہو جائے گی انہوں نے جی انتہا پسندوں کو اور تشدد پسندوں کو، اقلیتوں کے مخالفین کو سینٹ میں 25 سیٹیں دے دی ہیں مذہب کی بنیاد پہ۔ برطانیہ کو بھی کبھی کسی نے چیلنج کیا ہے؟ ایک تو یہ نقطہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات، برطانیہ ایک واحد ملک ہے پوری دنیا میں جہاں جو ہماری کوئین تھیں اب فوت ہو گئیں، میرے ساتھ تو ان کا بڑا پیار تھا۔ مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے آپ کی ہسٹری پڑھی ہے، جب مجھے یہ ممبر آف دی آرڈر آف برٹش امپائر بنایا گیا تو مجھے کہنے لگے آپ کہ میں نے پڑھا ہے، آپ نے کوئی کتاب بھی لکھنی ہے؟ تو میں نے کہا جی لکھوں گا، تو پھر مجھے بھیجنا کاپی ایک۔ اب پچھلے ہفتے یونیورسٹی آف پنجاب نے میری دونوں کتابیں وہ پبلش کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے طاہا قریشی کی مائی جرنی فرام چک 444 ٹو بکنگم پیلس، یہ انگلش کی بک ہے، یہ بھی پنجاب یونیورسٹی نے ہی پبلش کی ہے۔ تو اب میرا دل تھا کہ میں جا کے ہماری جو ملکہ تھیں ان کو دیتا، لیکن بہرحال اب تو جا کر شاید شہزادہ جو تھے ہمارے کنگ پرنس چارلس صاحب وہ کنگ بن گئے، شاید ان کے حوالے کرنے پڑے گی۔ دیکھیے وہ ایک واحد خاتون تھیں جو چرچ آف انگلینڈ کی بھی سربراہ تھی اور حکومت کی بھی سربراہ تھی۔ یہ حقیقت ہے۔ آپ یہاں پر کسی مفتی اعظم کو بنائے نا ذرا کہ جی وہ صدر کا عہدہ ان کے پاس رہے گا، تو دیکھیں پھر یہ مغربی اقوام آپ کو کیا کہتی ہیں۔ کسی مفتی اعظم کو بنا کر تو دیکھیے 4 دن۔ اس لیے بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مغرب نے مذہب کو اور سیاست کو علیحدہ کیا ہے تو کامیاب ہوئے۔ اچھا ایسے نہیں ہے۔ برطانیہ ایک واحد ملک ہے جس نے اسلامک بینکنگ کو سود کے نظام سے پاک کر کے جو شرعی قرضہ ہے، سکوک بانڈز جاری کیے اور شرعی طریقے سے قرضہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کی مشاورت سے، ان کی ایڈوائس سے، ان کی سپورٹ سے انہوں نے اس چیز کو، وہاں لائڈ بینک ہے یا وہاں کا HSBC ہے یا وہاں کے اور بھی کتنے بینکس ہیں، انہوں نے غیر سودی کاروبار شروع کیا۔ اچھا اس چیز کا کیا پتہ تھا آپ کو؟ چلو تو یہ کچھ سیکھنے کو مل گیا۔ اب یہی سمجھ لو کہ آج کے بیٹھنے سے کم از کم کو 2-3 چیزیں تو ایسی ملیں جو کہ کچھ نہیں تھی، مجھے بھی خوشی ہوئی ہے۔ یہ ایک واحد ملک ہے برطانیہ جنہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلاحی نظام اپنایا۔ کس کا؟ یہ واحد ملک ہے جو بچہ ہوتا ہے تو بچہ کے پیدا ہوتے ہی ماں کے لیے اس بچے کا الاؤنس شروع کر دیا جاتا ہے۔ تعلیم وہاں پر مفت ہے، مکان جو بے گھر ہے، میں ایک وہاں پر بہت بڑا پروجیکٹ تقریباً 200 ملین پاؤنڈز کا وہ پروجیکٹ ہے، میں اس کو CEO ہوں، اس کا گورنمنٹ کا ہے، وہ گورنمنٹ فنڈڈ ہے۔ وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ بے گھر ہیں۔ وہاں کوئی پاکستانی یا مسلمان یا ایشین سڑکوں پر نہیں سوتا ہے۔ وہ جو گورا ہے وہاں کا وہ سڑکوں پہ سو رہا ہے، سردی ہے، برف باری ہے، بارش ہے، بیمار ہو گئے ہیں، ڈرگز میں چلے گئے، الکوہل میں چلے گئے، دوسری جو وبائیں ہیں وہ پھیل گئیں، کرمنل ہو گئے۔ تو اس کا
ملکی معیشت پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. تو گورنمنٹ نے ایک پروگرام بنایا, میں اس کا CEO ہوں وہاں پر. تو ہم ان لوگوں کو گھر دے رہے ہیں, ان کو رہائش دیتے ہیں, ان کی اپ برنگنگ کرتے ہیں, ان کی نرچرنگ کرتے ہیں, ان کو ڈیولپمنٹ میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ معاشرے کا ایک کارآمد حصہ بن سکیں. ایک یہ بات ہو گئی جی. دوسرا یہ ہے کہ برطانیہ میں انصاف آپ کو ڈور سٹیپ پہ ملے گا. ایسے نہیں ہے کہ کوئی سیاستدان پولیس والے کو چوک پہ کھڑے کو مار دے, پتہ چل جائے, اس کے باوجود وہ سیاستدان آزاد گھومتا پھرتا رہے. ایسے نہیں ہوگا. کرپشن وزیر داخلہ نے 10 پاؤنڈ کی غلطی سے رسید جمع کروا دی, غلطی سے. جب وہ آڈٹ ہوا تو پتہ چلا جی یہ تو 10 پاؤنڈ کی انہوں نے فلم دیکھی ہے اس کے خامد نے, تو یہ تو ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے تم فلمیں دیکھتی ہو. استعفیٰ. یہ ہے وہاں کی بہت ہی اچھی چیزیں جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام کا حصہ ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ویسٹ کو مورد الزام ٹھہراتے رہیں, انہوں نے ہمارے ہی ایجاد کی ہوئی چیزیں, اب ہم نے ایجاد کیا نا, مسلمانوں نے ایجاد کیا تھا نا. شیمپو کیا خیال ہے کہ یہ ملکہ کے باپ نے یا ملکہ کے دادا نے ایجاد کیا تھا شیمپو؟ کافی کیا برطانیہ والوں نے ایجاد کی تھی؟ کرنسی کس نے بنائی تھی؟ انہوں نے تو ایجاد یہ چیزیں نہیں کی ہیں. آج جو آپ کا یہ GPS سسٹم ہوتا ہے جی, یہ جس سے آپ یہ ڈرائیونگ چلاتے ہیں اور جناب وہ پوری آپ کو جہاں پن پوائنٹ کر کے, جس سے ڈرون میزائل بھی چلتے ہیں, بالکل 1 ملی میٹر کی جو ہے نا وہ میجرمنٹ پہ جا کے گرتا ہے. یہ کس نے بنایا تھا؟ اب بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ ہماری مسلمان جو امہ ہے, جس کو ہم امہ کہتے ہیں, وہ نظر نہیں آ رہی. مسلمان تو ہیں لیکن اب یہ امہ نہیں رہی. نہ تو ہمارا وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین والا تقوی رہا کہ چلو اگر ہم متقی ہوتے, تقوی والے ہوتے تو چلو اس تقوی کی بنیاد پہ ہی لڑ لیتے, لیکن اس تقوی کے باوجود انہوں نے اپنی دنیاوی تیاری جنگی اعتبار سے بھی, معاشی اعتبار سے بھی, سیاسی اعتبار سے بھی وہ انہوں نے پوری رکھی. آج ہم ان دونوں چیزوں میں فیل ہو گئے. میں چھوٹی چھوٹی بس نقطے بیان کرتا جاؤں گا کیونکہ آج تفصیل کا جو ہے آج موقع نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان 2 قومی نظریے پر بنا, لیکن یہ پاکستان آپ کا ایک واحد ملک ہے جو اپنی ہی نظریاتی سرحدوں کی جو تحفظ ہے اس کا نہیں کر سکا. آپ اسرائیل میں جائیے, میں 2 دفعہ وہاں پر ہو کر آیا ہوں. وہاں کے سیاسی لوگوں سے بھی ملا, ان کے مذہبی جو مربی ہوتے ہیں ان سے بھی ملا. میری دعوت کی تھی وہاں کے جو بشپ ہیں, آرچ بشپ یروشلم کے, تو ان سے ملا, عیسائیوں سے ملا. اب یہ دیکھیے کہ جو عرب اسرائیل کانفلکٹ تھی نا, اس کو مسلمان یہودی ایشو بنا کر چھوڑ دیا گیا. ایسے ہی ہوا ہے کہ نہیں؟ یعنی کہ عیسائیت کو جو تیسرا ایک اہم ترین اس میں ایک پارٹی تھی اس کو نکال دیا گیا, اور بڑے ہی وزڈم سے جو زائنسٹس ہیں انہوں نے جو عرب کرسچنز تھے ان کو مائنورٹی میں بدل دیا ہے, جیسا کہ انڈیا نے اب کشمیریوں کے ساتھ معاملہ شروع کر دیا. انہوں نے یہ بات زائنسٹ سے سیکھی ہے, اس کو غور کریں اس پر. انہوں نے, ان ہندوؤں نے یہ بات زائنسٹ سے سیکھی ہے کہ اس کو مائنورٹی میں بدل دو. یہی وجہ ہے کہ وہ 370 آ گئی معاملہ. آپ 19 جو جولائی کو ہوا یا اگست کو ہوا میرے خیال میں, 5 اگست 2019 میں میرے خیال میں ہوا تھا یہ. تو اب یہ دیکھیے کہ وہ ایک ملک بھی مذہبی بنیادوں پر بنا. ان کی ترقی کا عالم یہ دیکھیں کہ جو سمندر سے لہریں آ رہی ہیں وہ بجلی بنا رہی ہیں. پوری دنیا میں کنڈل چل رہی ہے, وہ جو چھوٹا سا کمپیوٹر ہوتا ہے جس پہ بک پڑھی جاتی ہے,
ایسے صفحے کو جناب پرتتے جاؤ. وہ کہاں بن رہی ہے؟ وہ اسرائیل بنا رہا ہے. آپ کے کمپیوٹرز کے پروسیسر کہاں بن رہے ہیں؟ وہ اسرائیل بنا. ہائی ٹیک پورا نظام ان کے پاس ہے. جو ہم نے F-17 تھنڈر بنایا ہے ترکی کے ذریعے ہم نے اسرائیل سے اس کا کاکپٹ کا سامان لیا ہے. تو اس لیے میری رائے میں ہمیں دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہوگی. کیا آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ خواتین کا اتفاق ہونا ضروری ہے، مرداں نکلنا چھوڑو تو اسے. کیا اتفاق کرتی ہیں آپ اس؟ تو آج سے آپ اپنے آپ کو بھی اسی ڈگر پر چلائیں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی جو شادی شدہ اپنے بچوں کو بھی، کہ انسٹیڈ آف بلیمنگ ادرس ٹرائی ٹو ریفارم یور سیلف، ٹرائی ٹو چینج یور سیلف فرسٹ، دین ورلڈ ول چینج. اگر میں کہوں جی برائی تو ساری یہ داڑھی والوں میں ہے، یہ مسئلہ ابھی ختم نبوت کی بات بتاتا ہوں، تھوڑا سا میں ذرا ڈائگریس کر رہا ہوں. ختم نبوت کا مسئلہ یہ ہے کہ میں جس بیوروکریٹ سے ملوں، جس ایمبیسی کے ایمبیسڈر سے ملوں، جس سیاستدان سے ملوں، وہ یہی کہے قریشی صاحب وہ صحیح تو سب پڑھے لکھے بندے ہوئے تو صحیح دے کے ختم نبوت والے چکر چ پہ گئے. خیر ہے یہ مولوی کا کام ہے، مولوی جانن تے ہو جانن گناہ منڈو کرن دے انہوں جو کریں دے. اب میں نے کہا بھائی میں تو یہ کہوں گا ایک تو بنیادی یہ ہمارا عقیدہ ہے ختم نبوت کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں کام کر رہا ہوں وہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ کر رہا ہوں، پاکستان کے آئین کا تحفظ کر رہا ہوں، پاکستان کی ریاست کا تحفظ کر رہا ہوں، پاکستان کی میجورٹی کا تحفظ کر رہا ہوں جو اس وقت عدم استحکام کا شکار ہے پورا ملک. تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مولوی کا مسئلہ؟ میں نے کہا بھائی رپورٹیں پڑھو جو انہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف لکھی ہیں انڈیا اور زائنسٹس کے ساتھ مل کر، کہ پاکستان ایز اے اسٹیٹ از اسپانسرنگ رائز آف انٹرنیشنل ایکسٹریمزم، پاکستان ایز اے اسٹیٹ از انوالوڈ ان منی لانڈرنگ، اور وہ منی لانڈرنگ ٹیررزم کے لیے استعمال ہوتی ہے. پاکستان ایز اے اسٹیٹ از اسپانسرنگ پرسیکیوشن آف مائنورٹیز. انہوں نے پھر ریکمنڈیشنز کیا دی ہیں کہ پاکستان کے تمام پروجیکٹس، تمام امداد قادیانیوں کے حقوق کے ساتھ جوڑ دو. برطانیہ نے پاکستان کو ہائی رسک کنٹری میں ڈال دیا. یورپین یونین کے 600 کے ممبرز نے پاکستان کے خلاف قرارداد پاس کر دی، اس کا GSP پلس سٹیٹس ختم کیا جائے. اب GSP پلس سٹیٹس کتنے لوگوں کو پتہ ہوگا کیا ہے؟ کیوں صحیح؟ GSP پلس سٹیٹس یہ ہے کہ جو ہمارا بزنس مین ہے یہاں کا، اس کو یورپ کی منڈی میں پریفرنشل ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، ٹیکس ریلیف دیا جاتا ہے، اس کو ترجیحی بنیادوں پر پاکستانی بزنس مین کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو اس سے ہمیں جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں ان کے اوپر ایج مل جاتا ہے، ذرا تھوڑا سا ٹیکس ریلیف جو مل گیا. ہمارے اگر 50 روپے لگے ہیں کسی چیز کے بننے میں تو ہمیں کیونکہ ٹیکس دینا نہیں ہے تو 50 کی بجائے ہم 60 روپے لے کر اپنا کاروبار چلا لیں گے، پاکستان کو وہ آ جائے گا، فارن ایکسچینج آ جائے گا. اس لیے یہ بھی میں نے جو بھی بک بھی یہ لکھی ہے نا، یہ احمدزم ریلیجیو سوشو پولیٹیکل پرسپیکٹو ان UK پاکستان کانٹیکسٹ، یہ پوری ایک APA جو ریفرنسنگ سٹائل ہوتا ہے اس کے تحت لکھی گئی ہے. سائٹیشنز ہیں، اینڈ پر ریفرنسز ہیں، اور یہ کوئی میں نے اپنی جیب سے کوئی لفافے نکال کر جو ہے نہیں لکھا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ باقاعدہ انگلش امریکن جو رائٹرز ہیں، مثلا ڈاکٹر گریسولڈ ہے یا H.A. والٹر ہیں یا پروفیسر مالکم کلارک ہیں، ان لوگوں کی کتابوں کے میں نے اس میں حوالے دیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ احمدزم کس طرح، احمدزم کے اب 12 گروپ بن گئے ہیں نا ان کے. تو میں نے اب قادیانی گروپ کی، قادیانی لاہوری گروپ 1914 میں بن گئے تھے، تو میں نے قادیانی گروپ پر زیادہ ایمفیسس کیا ہے جو خاندان چلا رہا ہے ان کا. یہ بھی کلٹ کی طرح ہیں. اب کلٹ کو بھی سمجھیں کلٹ کیا ہے، تو یہ آپ کا کام ہے ہوم ورک کرنا کہ کلٹ کیا ہے. رابرٹ لفٹن کی تھیوری اس میں دی گئی ہے، قادیانیوں کے ساتھ اس کو میپنگ کی گئی ہے کہ کس طرح یہ کلٹ کی طرح جو ہے یہ ڈیولپ ہوئے ہیں اور اپنی عوام کو کس طرح کلٹ کے اندر رکھتے ہیں.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا جی کہ پاکستان کے خلاف انہوں نے جو ساری رپورٹیں لکھی ہیں اس سے پاکستان کو بہت بڑا ایک دھچکا لگا ہے. ہمارے جو وزارت خارجہ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں قریشی صاحب ان کو آپ احمدی مسلم کیوں نہیں مان لیتے, آپ ان کو قادیانی کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہمارے وزارت خارجہ کے ترجمان, تو باہر جا کر یہ ہمارا ڈیفنس کیسے کریں گے؟ یہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے نا جی وزارت خارجہ ہماری, تو یہ جا کر باہر کیا ڈیفینڈ کریں گے؟ یہ یونائٹڈ نیشنز میں, یورپ میں بیٹھے ہیں, کوئی فکر نہیں ہے. اس رپورٹ کا سفوکیشن آف دی فیتھفل, رائز آف انٹرنیشنل ایکسٹریمزم اینڈ پرسیکیوشن آف احمدیز, یہ وہاں کے 33 کے قریب برٹش پارلیمنٹیرینز نے قادیانیوں کی رپورٹ کو انڈورس کر کے لانچ کر دیا. ہمارے پارلیمنٹیرینز یہاں کیا کرتے ہیں؟ خیر بہرحال میں آیا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے, شاہ محمود قریشی صاحب سے ملا, اسد قیصر صاحب سے ملا, پرویز الہی صاحب سے ملا, کچھ جرنیلوں سے ملے, کچھ اور نور اللہ قادری صاحب سے بھی ملا. تو پھر کچھ حرکت ہوئی کہ پنجاب پارلیمنٹ نے بھی اس کے خلاف قرارداد پاس کی, KPK نے بھی کی, آزاد کشمیر اسمبلی میں بھی ہوئی, اور کچھ جیو جنگ والوں نے بھی اس پر کام کیا, 92 میں کیا, پھر میرے انٹرویوز ہوئے, پھر اس میں کچھ ارتعاش آیا. لیکن یہ تو ایک جز وقتی کام تو یہ تو فل ٹائم کام ہے یہ ہماری وزارتوں کا. اب میں واپس ذرا موضوع کی طرف آتا ہوں, لیکن چلو جب کتاب کی بات ہو رہی ہے تو اب یہ دیکھیں, یہ میں نے اپنی مائی جرنی فرام چک 444 ٹو بکنگم پیلس, جس دیہات میں پیدا ہوا, کارپیٹ پر بیٹھ کے پڑھتے تھے, وہی نہروں میں نہاتے تھے, استاد کے جو ڈنڈے ہوتے تھے ہاتھوں پہ وہ بھی کھاتے تھے, کان بھی پکڑتے تھے, اور جو ہر گاؤں میں دیہات میں اساتذہ طلباء کے ساتھ کرتے ہیں, اس پورے پروسیس سے میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں گزرا ہوں. اور وہاں جا کر جب میں نے یہ بک لکھی ہے نا, اس میں نے اپنے جو میرے ٹیچر تھے محمد حسین وڈائے صاحب, ہیڈ ٹیچر, میں نے پورا چیپٹر ان پر لکھا ہے جی, کہ مجھے برطانیہ نے میری وہ ڈیولپمنٹ یا فاؤنڈیشن نہیں بنائی, یہ اس گاؤں کے ہیڈ ماسٹر نے بنائی ہے میری فاؤنڈیشن. یہ ہے کہ جو ہم کریڈٹ بجائے اس کے کہ ادھر دیں, ادھر بھی بنتا ہے لیکن ادھر بھی بنتا ہے کہ جنہوں نے ہماری بنیادیں رکھی. دوسری بات کہ اس کا پھر میں نے تھوڑا سا اردو میں ترجمہ بھی کر دیا ہے. میرا جہاد یہ تلخیص ہے, مطلب یہ فل بک نہیں ہے. پھر ایک اور بات جس کا ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے, یہ قیام امن اور اقوام عالم, یہ ہے عالم اسلام کی سسکتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں. اب کیونکہ وقت کم ہے تو میں اب تھوڑی دیر میں اپنی بات کا اختتام کر دوں گا کہ لوگ تھک گئے ہیں. اب میں نہیں چاہتا کہ میں اب زیادہ اس میں مخلو 2-4 باتیں کر کے نا جی, تو پھر اس کی طرف پھر ہم آ جائیں گے ذرا جو کنکلوژن ہے. اب آپ یہ دیکھیے, توجہ فرمائیں ذرا ایک چیز کی طرف, کہ روزانہ بلا ناغہ 7-8 مرتبہ میڈیا پر اور سیاستدانوں کے سرکلز میں اسلام کو بدنام کرنے کی پوری کوشش ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود ہر سال الحمدللہ تقریباً 5 سے 8 ہزار بندہ مسلمان ہوتا ہے. 25% اس میں عورتیں ہوتی ہیں, اور وہ عورتیں اتنی مضبوط مسلمان ہوتی ہیں کہ آپ نے کیا چادریں اور دوپٹے لیے ہوئے ہیں. وہ میرے پاس ٹونی بلر کی ساری مسلمان ہوئی تو آئی, وہ لورن بوتھ. اب یہ آپ کے لیے کہ اس نے مجھے کیا کہا, اب مولوی صاحب ذرا خوش ہو جائیں گے لیکن بات آپ کے لیے ہے اصل میں. اس نے مجھے کہا کہ مسٹر قریشی, now I have become Muslim, I have 4 children, my husband has left me. اچھا میں ذرا اردو میں بات کروں یا انگریزی میں؟ یہ چلو یار میں اردو چی گال کریں نا سارے کو سمجھ آوے سی. انہیں سراکی جی تھی سکتی ہوں میں تو خیر ہیں سراکی میں رکھے. دیکھو اپنی زبان کا چسکا اپنا ہوتا ہے نا.
मेरे को तो लंदन च मिल वञे न सराइकी, मैं आदा इत्थां बह, तू चाय पी मेरे नाल, तू रोटी खा, तू वञे ना कित्थां, मैं ड्राइवर को भेजे ना तेरे नाल, तो छोड़ के मैं बिच बह वैसा था सराइकी ज़बान गाल करे सारा इंग्लिश बोल बोल के मैं दिमाग दे जो उबले अंडे जड़े पकते रह वञे। अच्छा खैर, तो उसने मुझे कहा अब मैं कहाँ जाऊँ, ये जो इस्लाम ने 4 शादियों की प्रोविज़न रखी है ये आप लोग बरतानिया में मुतारिफ़ करवाओ। अब आप इस पर थीसिस लिखें कि जी ये बरतानिया में मुतारिफ़ कैसे हो सकता है। डॉक्टर इश्तियाक साहब, ये मैं इधर ज़रा तवज्जो दिलवा रहा हूँ कि जी बरतानिया में हम ये कंसेप्ट कैसे मुतारिफ़ करवा सकते हैं। इसकी अफादियत को बयान करेगा, और अगर कोई खातून बयान करेगी तो फिर मज़ा का मौलवी साहब ने कर दी तो ये तासुब होगा। बहरहाल किसी को अगर इस बात पे कुछ नाराज़गी का इजहार हो तो मैं माजरत कर लेता हूँ। ये मैंने आपको हकीकत बताई है, आप के ऊपर ये बात ऐसे फेंक नहीं दी गई। ये हकीकत है कि जब वो मुसलमान होती हैं तो बड़ी सख्त किस्म की मुसलमान होती हैं। फिर वो नमाज पढ़ना, पूरा हिजाब रखना, और हर वक्त जो है वो बस देखना कि ये मगरब क्यों मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। वो इवान रिडले को पहली दफ़ा मैंने अपनी कॉन्फ्रेंस में मुतारफ़ करवाया जब वो मुसलमान हुई। तो हमें देखना यह है कि इतना प्रोपेगेंडा मनफी करने के बावजूद इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप में फैल रहा। तो इसलिए इस कदर यूरोप को बुरा भी मत कहें। हमें देखना ये है कि यूरोप की जो अच्छी चीज़ें थी क्या वो हमने अपनाई। मेरे एक उस्ताद होते थे, उसराइकी थे, अहमद बख्श साहब। मैं ये मुल्तान के रशीदाबाद स्कूल में वो लकड़ी के कुर्सियों पर, गांव में तो देहात में तो वो बैठते थे टाट पे, तो यहाँ आके तरक्की हो गई, यहाँ वो लकड़ी की कुर्सियाँ होती थी तो उनके ऊपर हम बैठ के फिर पढ़ा करते थे। तो एक दिन मुझे कहने लगा, हमारा उस्ताद बहुत अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे उनको, तो मुझे सराइकी नहीं आती थी। तो वो कहने लगे, हाँ भाई, ताहा बशीर जुल्करनैन कुरैशी अल हाशमी, ये मेरा पूरा नाम है। तो देखो, जिस मुल्क में जाओ, जिस खित्ते में जाओ, जिस कौम में जाओ, वहाँ की ज़ुबान और कल्चर को समझो और सीखो। जो अच्छी चीज़ लगे उसको अपना लो अगर कामयाबी चाहते हो। बात की समझ आई? अब मैं जब सराइकी बोलता हूँ तो मुझे कोई नहीं समझता कि मैं नॉन सराइकी हूँ। ऐसा ही है कि नहीं? इमें है कोई ना? वो बोलो तो सही, इमें है ना? तो ये मेरे उस्ताद को क्रेडिट जाता है। आप अपने असातिज़ा को क्रेडिट दो। मुझे बहुत खुशी हुई है माशाल्लाह इन असातिज़ा से मिलकर, सबसे बहुत खुशी हुई है कि ये ऐसी चीज़ें आप में इंस्टिल कर रहे हैं जो आपको फ्यूचर में आपकी दीनी और दुनियावी दोनों तरक्कियों में काम आएगी। तो इनके लिए ज़रा तालियां थोड़ी सी तो हो जाएं। अच्छा जी, अब एक बात और आपके मैसेज के तौर पर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जब ये बात होती है कि जी पाकिस्तान तो ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए बना ही नहीं था। कभी ये बात सुनी है पाकिस्तान में आपने? क्योंकि आप उस हल्के में नहीं बैठते। मैं बेदीनों के हल्के में बैठता हूँ। इन हल्कों में मैं बैठता हूँ जहाँ पर बड़े बड़े उलमा और शयूख, जिस तरह हज़रत मौलाना ख्वाजा ख़ान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा आपने, खानका सराजिया कुंदिया शरीफ वाले, हज़रत मौलाना यूसुफ बन्नूरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इसी तरह मैं दीगर जो मसालिक के लोग हैं, वो बरेलवी हों या सलफ़ी हों, मैं उनके भी बड़े बड़े शयूख उलमा के साथ बैठ कर इल्म हासिल करता हूँ, कुछ सीखता हूँ, और बड़े बड़े शयूख को तमाम मसाले के इकट्ठा भी कर लेता हूँ। मुफ्ती तकी साहब गए लंदन में, तो मैंने वहाँ पर इनको फ़ोन किया, सुल्तान बाहू वालों को, साथ किया वो पीर जमात अली शाह साहब वाले खानका को, साथ किया गोलड़ा शरीफ वालों को। मैंने कहा जी मुफ्ती साहब आए हुए हैं, तो मेरा ख्याल यह कि हम सारे खाना इकट्ठा कर लें। उन्होंने कहा जी बड़े एजाज़ की बात है। मैंने इनको इकट्ठा बनाया सबको। फिर ये बरेलवी मकतबा फ़िक्र के टीवी स्टेशन पर मुफ्ती तकी साहब चले गए। वहाँ आम इमाम साहब थे, असर की नमाज यानी शुरू खड़ी होगी, मुफ्ती साहब ने वहीं नमाज़ पढ़ी, उनके टीवी पर इंटरव्यू दिया। उसका इतना अच्छा इम्पेक्ट हुआ कि उन्होंने
یعنی کہ بریلوی مکتبہ فکر کے جو بڑے شیوخ اور علماء تھے وہ میرے مرید ہو گئے، وہ میرے مرید ہو گئے۔ وہ کہنے لگے قریشی صاحب یہ تو اپنے علماء کو اکٹھا کر دی، بہت اچھی بات ہے۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ ہمارے ہاں میر کارواں اب اہل لوگ ملتے ہی نہیں ہیں، اب میر کارواں کی تلاش رہتی ہے۔ ہم تلاش میں رہیں گے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی میں جب وہ مل جائے گا۔ اب 2-3 جو آخری باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جس طرح سے برطانیہ میں اسلامی بینکنگ کا انہوں نے نظام کیا، جس طرح پاکستانی قوم نے ریزیلینس دکھائی ہے ہر مشکل وقت میں، یہاں تو ہر دوسرے دن پریشر پڑ جاتا ہے گورنمنٹ پہ کہ یہ قادیانیوں والا قانون ختم کرو بھائی، توہین رسالت والا قانون ختم کرو۔ تو میں وہاں پر بھی اس بات پہ ان کے پارلیمنٹیرین سے بحث کرتا ہوں کہ یار جب تم نے اپنے ملک میں قوانین بنائے ہیں، کئی قوانین تم نے بنائے ہیں جو کئی پارلیمنٹیرینز کو پسند نہیں تھے، انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے ووٹنگ بھی نہیں دی، باہر چلے گئے۔ مجھے خود کئی قوانین آپ کے پسند نہیں ہیں، مثلا آپ کہتے ہو جی مرد کی مرد سے شادی کر دو، چرچ میں جاتے ہیں، چرچ میں مرد جناب پادری صاحب بیٹھے ہیں اور مرد کی مرد شادی کروا رہے ہیں، آپ نے بنا دیا قانون، عورت کی عورت سے عورت پادری شادی کروا رہی ہے، کروا دیا آپ نے قانون، مجھے پسند نہیں ہے، لیکن اس ملک کا قانون ہے، میں اب اس قانون کو کیسے توڑوں گا؟ جب احمدیوں کے خلاف، قادیانیوں کے خلاف، لاہوریوں کے خلاف اس ملک میں ایک پارلیمنٹیرینز نے متفقہ طور پر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر دی، 1984 میں پھر قوانین بن گئے، تو تم کون ہوتے ہو کہ ان قوانین کو نہ مانو؟ جن کو کہو آئین کو مانے تو ان کو تمام حقوق حاصل ہیں، ہندوؤں کو ہیں، کرسچنز کو ہیں، سکھوں کو بھی ہے۔ تو اس طرف ذرا تھوڑی سی توجہ دینے کی، آپ کا اگر بیٹا کوئی آرمی میں ہے تو اس کی ٹریننگ کریں، آپ کا اگر بیٹا کوئی پولیس میں ہے سینئر آفیسر اس کی ٹریننگ کریں، آپ کے پروفیسر اگر کسی بڑی یونیورسٹی میں NDU ہے جیسے یا نسٹ ہے، میں نسٹ کا ٹرسٹی بھی ہوں، جو نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اس کی فاؤنڈیشن کا میں ٹرسٹی بھی ہوں۔ ابھی میری پچھلے دنوں جنرل بخاری صاحب سے میٹنگ تھی، لنچ بھی تھا ان کے ساتھ، میں 2 دن وہیں رہا۔ پھر میری چیئرمین سینٹ سے میٹنگ ہوئی اسی مسئلے پر کہ بھائی آپ لوگوں کا، آپ پاکستان کا دفاع نہیں کر رہے ہیں، ملک کے اندر بھی لوگ اس کی جو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے تو یہی درخواست ہے جی کہ آپ علامہ اقبال کے اس شعر کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کرو، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب اللہ تو پوچھتے ہیں، میں ڈاکٹر صاحب سے یہ کہتا ہوں اکثر، میں ہوں تو ایک انجینئر، میں آپ کو مولوی شوری نہیں ہوں، میں مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ میں نے بریڈفورڈ یونیورسٹی میں یہی ایک ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھنے والا بچہ جب برطانیہ جاتا ہے جو 4 سال کی انجینئرنگ کی ڈگری 2 سال میں کر لیتا ہے، یہ ریکارڈ ہے، یہ ایک ریکارڈ ہے جو نہ کو گورا بنا سکا ہے نہ کو پاکستانی بنا سکا۔ تو آخر میں یہ کروں گا کہ یہ جو گورے ہیں نا، انہوں نے جو ہندوستان پہ حکومت کی اپنی ذہانت کی وجہ سے نہیں کی ہے، کس وجہ سے کی ہے؟ یار دسو تو سیکھ تو صحیح بات تو کچھ بولو نا۔ انہوں نے ہماری حماقتوں کی وجہ سے ہمارے اوپر حکومت کی، وہ کہنا بیچارہ اتنے ذہین نہیں ہے، وہ 1% اوپر بیٹھا ہے جو ہمارے جو 1% جو ایلیٹ ہے اس کو خریدتا ہے اور ہمارے اوپر حکومت کرتا ہے۔ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ میں کہوں گا کہ جو سیلف ریسپیکٹ ہے نا، اس کو ارن کریں۔ عزت ایسے تو نہیں ملتی ہے جی، اس کو تو کمانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ سیلف ریسپیکٹ جو ہے نا، آپ کی سیلف اسٹیم اپنے طلباء میں بھی اس کو ڈالیں، اور طلباء کو چاہیے، یہ بڑی ضروری ہے جی کہ سیلف اسٹیم، ان کو ریسپیکٹ دیں تاکہ یہ آگے ریسپیکٹ دینا سیکھیں اور ریسپیکٹ لینا سیکھیں۔ ریسپیکٹ زبردستی نہیں لی جاتی۔ یہ میری کتابیں ہیں، یہاں میں لائبریری میں چھوڑ کے جاؤں گا، اس کو ذرا اردو میں بھی ہے، 12 انگلش میں اب 2 لکھی ہیں نئی والی، 2 اردو میں بھی ہیں، ان کا مطالعہ ضرور کریں۔ اور اگر کوئی آپ کو اس کے بارے میں مزید انفارمیشن چاہیے ہو تو میں ریڈیلی اویلیبل ہوتا ہوں، ایسا مسئلہ نہیں ہے جی۔ اب جی یہ آخر میں آپ کی خدمت میں نے ایک شعر ہے وہ پڑھوں گا، 4 کپلٹس ہیں بس یہ۔ ہاں سی ڈاکٹر صاحب توجہ ہے کوئی نہ کہ موبائل سے چڑھنے ہوں، توجہ فرماؤ ذرا۔ چلو اٹھو زمین کھودیں، کیوں سے ڈاکٹر صاحب کیا ہے؟
چلو اٹھو زمین کھودیں اور اس میں اپنے دل بو دیں. چلو اٹھو زمین کھودیں اور اس میں اپنے دل بو دیں. کریں آباد اس کو آرزوؤں کے پسینے سے. کریں آباد اس کو آرزوؤں کے پسینے سے کہ اس بے رنگ جینے سے نہ تم خوش ہو نہ میں خوش ہوں. اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میں معذرت چاہتا ہوں کچھ وقت زیادہ لے گیا، لیکن بس وہ آدمی نکلتا ہے جب اس طرف تو پھر وہ بلبلیوں میں کہیں نہ کہیں تو پھر ہو جاتا ہے نا جی. بہت شکریہ سر. طٰہٰ قریشی صاحب گفتگو فرما رہے تھے. حاضرین محترم، جسم کمزور ہو تو اس پر بیماریوں کا حملہ زیادہ ہوتا ہے. جسم صحت مند ہو تو اس میں قوت مدافعت بھی زیادہ ہوتی ہے اور بیماریوں کا حملہ کم ہوتا ہے. ہمارے اسلامک لرننگ پروفیسر ڈاکٹر شیخ شفیق الرحمان صاحب، علامہ اقبال نے شاید انہی کے لیے یہ کہا تھا، خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب اس کی نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز. پروفیسر ڈاکٹر شیخ شفیق الرحمان صاحب. شکریہ ڈاکٹر غلام حیدر صاحب، آپ نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے، اللہ رب العزت مجھے ویسا بننے کی سعادت نصیب فرما دے تو میرے لیے یہ دنیا اور آخرت باغ و بہار ہو جائیں گے. انتہائی قابل احترام آج کے انٹرنیشنل سیمینار بعنوان اسلام اینڈ ویسٹ کے مہمان مقرر محترم جناب طٰہٰ قریشی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق گوندل صاحب پنجاب یونیورسٹی لاہور، محترم جناب نصیر ناصر فارمر پریزیڈنٹ پریس بہاولپور، آج کے پروگرام کے آرگنائزر ڈاکٹر ضیاء الرحمان، چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف قرآنک اسٹڈیز، HODs، اساتذہ، طلباء و طالبات، آج کی مجلس کے ماڈریٹر ڈاکٹر غلام حیدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا موضوع اسلام اور مغرب کے عنوان پر آپ نے پرمغز گفتگو سنی. سب سے پہلے وہ طلباء جو 12 بجے سے یہاں موجود تھے، ان کی 12 بجے یہاں موجودگی بھی لائق تحسین ہے، ان کا انتظار بھی لائق تکریم ہے، اور پھر ان کی بھرپور سماعت اور قریشی صاحب کی انٹریکشن اور پروفیسر اشتیاق گوندل صاحب کا بھی ملتا جلتا اسٹائل، جس سے آپ طلباء و طالبات کی پوری توجہ رہی. میں آپ سب لوگوں کو داد دیتا ہوں اور آپ لوگوں کو شاباش دیتا ہوں جس دل جمی سے آپ لوگوں نے اس سیمینار میں شرکت کی. یونیورسٹی کی طرف سے اپنے مہمانان گرامی کو ویلکم بھی کرنا میرے فرائض منصبی میں ہے، اور ان کا شکریہ ادا کرنا بھی میری ذمہ داریوں میں ہے. اللہ رب العزت آپ کو اسی طرح سے خوش و خرم رکھے، آپ کی علمی کاوشوں میں مزید اخلاص، ترقی اور برکتیں نصیب فرمائے.
یہ علمی سلسلے کی پہلی کڑی ہے. انشاءاللہ اس سلسلے کو مزید مضبوط کریں گے اور آنے والے ایام میں آپ کی صلاحیتوں سے بھرپور انشاءاللہ فیکلٹی کے اساتذہ بھی طلباء بھی استفادہ کرتے رہیں گے. جامعہ اسلامیہ بہاولپور پاکستان کی نظریاتی جو سرحدیں ہیں، جس کی طرف قریشی صاحب نے اشارہ بھی کیا اور اپنی خدمات بھی اس سلسلے میں ان کی کافی زیادہ ہیں. اسلامیہ یونیورسٹی اس سلسلے میں سب سے پہلے اپنی جو فرض منصبی تھی اس کو ادا کرنے میں کامیاب رہی. میں تاریخ کی اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جب مسئلہ ختم نبوت کا ریاست بہاولپور کی عدالت میں پیش ہوا، اور سب سے پہلے اس بہاولپور ریاست کی عدالت سے احمدیت کہیں قادیانیت کہیں اس کا بھرپور جواب دیا گیا. اس وقت یہاں موجود یہاں کے رئیس الجامعہ مولانا غلام محمد گھوٹوی، انڈیا سے تشریف لائے ہوئے مولانا انور شاہ کشمیری اور دیگر علماء جو ان کی ٹیم میں تھے، انہوں نے بھرپور اس نظریاتی سرحد کا تحفظ کیا. تو یہ بات بتاتے ہوئے مجھے اعزاز محسوس ہو رہا ہے کہ ہم سب ایک ایسے ادارے سے وابستہ ہیں جس نے اس فکر کی بھرپور حفاظت کی ہے. لہٰذا ہمارے اکابرین یہ حفاظت کا فریضہ سر انجام دے کر سرخرو ہو گئے ہیں. اب وہ تحفظ کا سلسلہ ہمارے کاندھوں پر ہے. اب ہم نے اپنے وقت کے جو موجود چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ بھی کرنا ہے، اور جو اقدار ہمیں اپنے اسلاف اور بزرگوں سے ملی ہیں ان کا تحفظ بھی کرنا ہم سب کی، ہم اساتذہ کی ذمہ داری ہے اور طلباء و طالبات کی بھی ذمہ داری ہے. حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ قوموں کا جو عروج و زوال ہے بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے ایک فرد ہوتا ہے، جس طرح سے ایک پودا ہوتا ہے. اس کی ابتدا بھی ہوتی ہے، پھر اس کی جوانی بھی ہوتی ہے، اور پھر بڑھاپا بھی ہوتا ہے، اور اس نے پھر ختم بھی ہونا ہوتا ہے. اسی طرح سے قریشی صاحب نے جو آیت مبارکہ پڑھی تھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر الی آخرہ، تو ابتدائی انسانیت سے لے کر آج تک کی دنیا کے اندر تقریباً 20 تہذیبیں جو ہیں وہ نشو و نما پا چکی ہیں، جن میں سے اس وقت اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت موجود 8 تہذیبیں اس وقت زندہ ہیں. تو ان میں ایک تہذیب وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کی بنیاد رکھی، اور پھر اس تہذیب نے اس وقت کی موجود بڑی بڑی جو تہذیبیں تھیں انہیں نہ صرف ختم کیا بلکہ اپنا اثر رسوخ بھی ان پر چھوڑا. مغربی دنیا کے جو لوگ ہیں اس وقت جب اسلام کی تہذیب پروان چڑھ رہی تھی، اس وقت کو وہ اپنے لیے ڈارک ایجز کے نام سے یاد کرتے ہیں. وہ ان کا تاریک وقت تھا. اس وقت وہ لوگ حیوانوں کی سی اور وحشیوں جیسی زندگی گزار رہے تھے. یہ تو مسلمانوں کا بھلا ہو کہ یہ علم اور عمل کا جب بہتا چشمہ بکھرتا چلا گیا اور مسلمانوں کی سلطنت اسپین میں بھی قائم ہوئی، اور وہاں سے یہ سلسلہ جڑا، اور موجود یورپ جو ہے وہاں یہ اسلام کے پیغام گئے، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں میں وہ شعور آیا جس کی طرف قریشی صاحب نے اشارہ کیا کہ وہ لوگ اسلام کے جو قوانین تھے ان پر عمل پیرا ہوئے، اور انہوں نے ترقی کا یہ سفر شروع کیا. اور انفارچونیٹلی مسلمان ان اصولوں کو ترک کرتے ہوئے آہستہ آہستہ ان اقدار کو چھوڑتے ہوئے زوال پذیر ہوئے. انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا، مگر وہ علم کی باتیں کتابیں اپنے آبا کی دیکھیں یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پارا. تو حضرات گرامی، یہ ان کا کوئی اپنا
خود ساختہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ سارا کا سارا اسلام کا مرہون منت ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد گوندل صاحب نے جن اسلامی معاشروں کے اندر موجود پرابلمز اور جو ہمارے رویے ہیں ان کی نشاندہی کی، تو اس کا اقبال نے بہت ہی اچھا اور آسان سا حل بتایا ہے۔ ضرورت ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام امامت کا۔ تو امامت منتظر ہے، اوصاف جو بھی پیدا کر لے، اس سلسلے میں اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو ہی یہ عروج دے گا۔ اللہ نے وحی اول کے اندر یہ فارمولہ بتا دیا ہے کہ جو لوگ علم اور عمل کے راستے پر ترقی کی راہ پر ہوں گے وہی لوگ ہی قیادت کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق کہ وہ وہی اس دعوت کو اس نے عام کیا اللہ کی طرف سے، اور پھر جن قوموں نے اور جن گروہوں نے ترقی کی، جن لوگوں نے علم کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لی، وہی لوگ اس دنیا کے اندر کامیاب اور کامران قرار پائے۔ حضرات گرامی، میں اپنے نوجوان اساتذہ، بچوں اور بچیوں کو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک وہ چیز جس کو اس وقت ہم نے محفوظ کرنا ہے، وہ ہیں ہماری اقدار، وہ ہے ہمارا خاندانی سسٹم، وہ ہمارا موجود کلچر۔ اس وقت ہمیں جس چیلنج کا سامنا ہے وہ یہ ہے، ریاستی نظام، معاشی نظام، یہ ہم میں سے ایک ایک فرد کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس وقت یہ چیزیں اس وقت ہمارے ہاتھوں سے جا چکی ہیں، اور اس وقت جس راستے پر ہم لوگ چل پڑے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے وہ ہمارا گھر کا جو کلچر ہے وہ ہم سے چھینا جا رہا ہے، اور بہت حد تک چھینا جا چکا ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ علوم اسلامیہ و عربیہ سے وابستہ لوگ، ان کی یہ ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ معاشرے کی جو بنیاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حیا پر قائم ہوتی ہے، اور ہمارے اندر سے یہ سلسلے ختم ہو رہے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم تصور کرتے ہیں کہ ان سے حیا نکل چکی ہے، وہ دائرہ پھیلتا ہوا، وہ بے حیائی کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا اب ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ وہ چیز ہے جس کی میں بھی حفاظت کر سکتا ہوں، یہ وہ سبق ہے جس کو ہم اپنے اپنے دائرے میں، اپنے عمل میں لا سکتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ اسی تناظر میں ایک اور بھی آتی ہے، اذا لم تستحی فافعل ما شئت، اگر تمہارے اندر سے حیا چلی جائے تو پھر تم ہمارے کسی کام کے نہیں ہو، پھر تم جو چاہے کرتے رہو۔ تو لہٰذا میں اپنے ان اساتذہ کی وہ جو باتیں تھیں، ان باتوں کا حاصل میں نے آپ کے سامنے اپنے انداز میں بھی رکھ دیا ہے، اور جس چیز کو میں آپ کے لیے بطور درس کے دینا مناسب سمجھ رہا تھا وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے۔ قریشی صاحب نے شعر پڑھا تھا، خود ہی کو کر بلند اتنا، تو یہ خود ہی کیسے بلند ہوگی؟ یہ باتوں سے تو نہیں بلند ہوگی۔ اگر میں یہ کہوں کہ پدرم سلطان بود، ہمارے پاس ہیروز کی ہسٹری واقعی بہت زیادہ ہے، تو ہم انہی کے تذکروں سے ہی کام نہیں چلا سکتے۔ تو ہمیں اقبال کے اس شعر کو اپنے پیش نظر رکھنا ہوگا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر تمام طلباء کا خاص طور پر، اور پھر اساتذہ، اور پھر اپنے مہمانان گرامی کا ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں، جامعہ کی طرف سے، اپنی فیکلٹی کی طرف سے، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں قرآنک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ، ان کے چیئرمین اور ان کی ٹیم کو کہ انہوں نے ایک بھرپور سیمینار کو منعقد کیا اور طلباء کے لیے روحانی اور علمی سیرابی کا ایک راستہ طے کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔
جزاک اللہ سر. پروفیسر ڈاکٹر شیخ شفیق الرحمان صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. حاضرین محترم، آج کا یہ انٹرنیشنل سیمینار آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. اب شیلڈز کی ڈسٹریبیوشن ہے. جناب نصیر احمد ناصر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مہمان خصوصی سے شیلڈ وصول کریں. جناب نصیر احمد ناصر، پلیز گیو ہم اے بگ ہینڈ. اب میں شیخ زاید اسلامک سینٹر پنجاب یونیورسٹی سے تشریف لائے ہوئے مہمان پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد گوندل صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی شیلڈ وصول کریں. پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد گوندل صاحب. ممبر آف دی آرڈر آف دی برٹش امپائر UK مسٹر طاہا قریشی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی شیلڈ وصول کریں. اب میں چیئرمین شعبہ قرآنک اسٹڈیز ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مہمان خصوصی اور ڈین فیکلٹی آف اسلامک لرننگ پروفیسر ڈاکٹر شیخ شفیق الرحمان صاحب سے شیلڈ وصول کریں. آخر میں ڈین فیکلٹی آف اسلامک لرننگ پروفیسر ڈاکٹر شیخ شفیق الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ چیئرمین شعبہ قرآنک اسٹڈیز ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب سے شیلڈ وصول فرمائیں. بہت شکریہ سر.